عید الاضحیٰ کے ایک دن بعد ملک بھر میں ایک بڑے بہیمانہ تشدد کی خبر سامنے آئی اور لوگوں کا دل جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ منہ تک آ گیا کلیجہ کہ جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ ڈیفنس کے نجی ہسپتال میں 2 کمسن بچوں کو منتقل کیا گیا اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان میں سے 11 سالہ محمد کامران کی موت واقع ہو چکی ہے اور بچے کے جسم پر شدید نوعیت کے تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں، جبکہ دوسرے بچے جس کی عمر لگ بھگ 6 برس تھی اس کے بازو اور ٹانگوں پر بھی شدید تشدد کے نشانات ملے اور پولیس کے آنے پر پتہ چلا کہ دونوں بچے آپس میں بھائی ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے اور یہاں ڈیفنس میں کسی گھر میں ملازم تھے۔ اب دونوں بچوں پر فریج سے کھانا چرانے کا جس کو ہم کہیں گے چرانے کا الزام لگا کر ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس سے ایک کی موت واقع ہو گئی اور اسی بہیمانہ تشدد کے نتیجے میں جو ہے وہ دوسرا بچہ جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوا، رضوان جس کا نام ہے 7 سالہ، وہ زخمی ہوا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج تو کر لیا ہے مگر بات یہاں تک آئی ہی کیوں چھوٹے بچے گھروں میں ملازمت کر رہے ہیں اور جو اتھارٹیز ہیں جن کا کام ہے اس چیز پر پابندی رکھنا اور چیک رکھنا وہ کہاں سوئی ہوئی ہیں اور اس قسم کے واقعات کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اور یہ کیس خاص طور پر اب کہاں تک پہنچا ہے اس کا بھی احوال جانیں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو چیئرپرسن ہے سارہ احمد وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سارہ۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو سارہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اسی کیس کی اگر ہم بات کریں کہ آپ کا بھی اس میں بڑا اہم کردار تھا، اپنے کردار کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے کردار کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور اب یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں آگاہ کریں۔ جی سب سے پہلے تو میں بہت اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی جو واقعہ پیش آیا اور بچوں کا کم عمر بچوں کا گھر میں ملازمت پر رکھا جانا بھی ہی ایک جرم ہے جس کا لوگوں کو اتنا اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپر کلاس کے لوگ بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی امپلائی کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو اور ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے وہاں پہ۔ اس پرٹیکولر کیس میں جو ہمارا PDNC ایکٹ ہے ہم وہ فالو کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نگلیکٹڈ چلڈرنز ایکٹ، جس کے تحت چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب میں بنایا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت چائلڈ پروٹیکشن بیورو صرف تب انٹروین کر سکتا ہے جب کسی بچے پہ جو ملازمت پہ آلریڈی رکھا گیا یا کہیں کام کر رہا ہو کسی ورک شاپ میں کسی کے گھر میں اس پہ اگر کوئی تشدد کا واقعہ آتا ہے اونلی دین کین دا چائلڈ پروٹیکشن بیورو انٹروین۔ تو ہمیں جیسے ہی یہ تو بہت بڑا واقعہ، یہ تو قتل کر دیا گیا، جب ہمیں پتہ چلا وی انٹروینڈ اور ہمارا سب سے پہلی پرائیورٹی تھی اس کا جو چھوٹا بھائی ہے رضوان جس کی عمر 5 سال ہے اور اس پہ بھی کچھ تشدد کیا گیا۔ ہماری پرائیورٹی میری پرائیورٹی تھی کہ اس کو سب سے پہلے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا جائے اور اس کو اس گھر سے نکالا جائے۔ تو ہم نے پہلے اس کی کسٹڈی لی، اس کو ایک سیف انوائرمنٹ میں شفٹ کیا اور اب وہ ہمارے پاس بیورو میں موجود ہے۔ دوسری بات، اس پہ پولیس نے پرومپٹ ایکشن لیا جب یہ واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ڈفرینٹ فیملی ممبرس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ہماری انفارمیشن یہی ہے کہ وہ ابھی انڈر اریسٹ ہیں اور ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ اب جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی کہ میں نے ایک چیز سے پہلے مجھے بتائیے سارہ، مجھے پلیز میرے سامنے آتے ہیں ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اب جو دوسرا بچہ جو ہے وہ ابھی آپ لوگوں کے پاس ہے تو اس کے والدین سے کوئی کسی قسم کا رابطہ ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ جی دوسرا بچہ جس کا نام رضوان ہے وہ ہمارے پاس بیورو میں رہ رہا ہے اور اس کے والدین کو ہم کال کرنے کی کوشش کریں، ایون پولیس ان کو کانٹیکٹ کر رہی ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا ہے، نہ ہمارے تھرو نہ پولیس کے تھرو۔ اور ہماری انفارمیشن میری جو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو اس کی ماں ہے وہ شی ہیز گون اوے وتھ سمبڈی ایلس، وہ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ رہتی نہیں ہے اور صرف باپ ہے جو کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ان بچوں کو اپنے پاس رکھنے میں، اسی لیے اس نے اپنے سب بچوں کو ملازمت پر رکھوایا ہوا تھا۔ اچھا، اگر مثال کے طور پر ٹھیک ہے ماں باپ سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا اور بچوں کو وہ لینے کے لیے اگر تیار نہیں ہوتے تو پھر وہ بچے پروٹیکشن بیورو میں ہی رہیں گے، آپ لوگوں کے پاس ہی رہیں گے؟ بالکل، اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جب ماں باپ نہیں لینا چاہتے یا وہ ہوتے ہی نہیں ہیں موجود، تو بچے 18 سال تک چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں موجود رہتے ہیں جہاں پہ ان کو ہم پڑھاتے ہیں، ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سکولز ہمارے اپنے ہیں بیورو کے اندر، ہم ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، ہم ان کو اور ایسے پیرنٹس کے بارے میں بھی بتائیے گا سارا، ایسے پیرنٹس کے بارے میں بھی بتائیے گا جنہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یا ذمہ داری سے ہاتھ صاف کرنے کے لیے بچوں کو ملازمتوں پہ بھیجا ہوا ہے، ظاہر ہے جانتے تو وہ ہیں کہ یہ قانون ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ایسے پیرنٹس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ جی شفا، ایز پر پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ
جو کم عمر بچے کو ملازمت پر رکھتا ہے اور جو رکھواتا ہے، جیسے آپ نے پوچھا پیرنٹس، ان دونوں پہ جرم عائد ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک کمپلین یہ ہے، اور میں اس کی جو ہے وہ سجیشنز بھی بھیجوں گی کہ لاء میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی سزا بہت ویک ہے. کیا ہے سزا؟ سزا ہے آپ کو پتہ ہے میکسیمم جو سزا ہے دیٹس imprisonment for 1 month. وہ اگر کم عمر بچے کو ملازمت پہ رکھا جاتا ہے اس کی میکسیمم سزا ہے کہ 1 مہینے امپریزنمنٹ اور میکسیمم فائن بھی 50,000 روپیز ہے. تو یہ آئی تھنک دس از ناٹ انف، اینڈ لائف امپریزنمنٹ ہونا چاہیے اگر آپ بچے کو ملازمت پہ رکھ رہے ہیں. اگر بڑی سزائیں ہوں گی سخت اور ان پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو ہم آٹومیٹکلی دیکھیں گے یہ جرم کم ہو جائے گا. اور آپ کے چینل کے تھرو میں ایک اویئرنیس ریزنگ ایکٹیویٹی کرنا چاہوں گی، لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ زیادہ تر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ 15 ایئر سے کم عمر بچے کو ملازمت پر نہیں رکھ سکتے. تو میڈیا بھی بہت اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آئی ایم گریٹفل آپ نے یہ ٹاپک ریز بھی کیا اپنے شو میں. اس طرح لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو اس کی سزا ہے. اچھا، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں پر اس طرح کریں؟ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ واقعات ہو تو رہے تھے پہلے بھی، لیکن رپورٹ اب زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پرابلی کانفیڈنس زیادہ ہو گیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ، اور لوگ جو ہے وہ رپورٹ، ان کی ہیزیٹیشن کم ہوئی ہے، وہ رپورٹ کر رہے ہیں. ہوتے تو پہلے بھی تھے لیکن لوگ ڈرتے تھے اور وہ رپورٹ نہیں کرتے تھے واقعات کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. سارہ احمد چیئر پرسن ہے جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی پنجاب میں، اور اپنی کوشش انہوں نے بھی جاری رکھی ہوئی ہے. ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس قسم کے واقعات کے تدارک میں اپنی آواز بلند کریں اور آپ تک انفارمیشن اور اویئرنیس پہنچائیں کہ یہ چیز غیر قانونی ہے، یہ جرم ہے. اور پھر دوسرے جو بچے ہیں ایسے، ظاہر ہے ماں باپ خوشی سے تو نہیں بھیج رہے ہوں گے، بہت سارے ان کے حالات ایسے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں دوسری طرف حکومت کو کچھ کرنا چاہیے کہ ان کے وہ حالات ہی نہ بنے کہ ان بچوں کو وہ مزدوری پر اور اس طریقے سے ملازمت کے لیے بھجوائیں.